جی السلام علیکم ناظرین، دس از رانا عبداللہ حماد فرام دا پلیٹفارم. ہمارے ساتھ آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کے ایک بڑے درینہ رکن اور بڑے ہارڈ ورکر ملک زمان نصیب صاحب موجود ہیں. السلام علیکم زمان صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا احسان. زمان صاحب، اعظم کلوتھ مارکیٹ سے پہلے اگر ہم لوگ جائیں، ایف سی سے آپ ہیں، آپ فارمنائٹ ہیں، کوئی ایف سی کے دنوں کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بھی بتائیں کہ کیسا تھا آپ کا ایف سی کے اندر؟ ایف سی میں جی وہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھی مائی لائف. اچھا وہ میری زندگی کا وہ ہسٹوریکل مومنٹ ہے کہ میں ساری زندگی نہیں اس کو بلا سکتا. اچھا. اور ایف سی کا ایک اپنا ہی مزاج تھا، اپنا ہی رونق تھی، اپنا ہی ذوق تھا، اپنا ہی وہاں پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، دوستوں کے ساتھ کینٹین پہ گپے لگانا. ایف سی کی کوئی ایک ایسی یاد یا کوئی ایک ایسی دوستی جو آج تک آپ کے ساتھ ہے؟ بڑے دوست ہیں جی. اچھا. ایف سی کے بھی بڑے دوست ہیں، لیکن ایک میرا دوست ہے جو میرا ایف سی میں میرے ساتھ تھا، جس کو بائک پہ میں روز اٹھاتا تھا. اچھا. تو ایک ٹائم بائک اسے چلانی ہوتی تھی، دوسری ٹائم بائک میرے چلانی ہوتی تھی. لیکن ایک بیوہ بچہ، کیونکہ ایف سی میں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں اس سے تو یہ عکاسی ہو رہی ہے کہ آپ ایک بیوہ بچہ ہی تھے ایف سی کے اندر. لیکن اس کے بعد پھر وہ اعظم کلوتھ مارکیٹ گیا، اس کے بعد پھر سیاست میں آ گیا، اور سیاست میں بھی ایک ایسی جماعت کے ساتھ ایسوشیٹ ہو گیا جس جماعت کو کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنایا. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بڑی پولرائز جماعت ہے. تو وجہ اس کے پیچھے کیا بنی؟ کیا یہ خان کا صرف پیار ہی تھا جس کی وجہ سے آپ پاکستان تحریک انصاف میں گئے؟ میں جب اپنا انٹر میں نے کیا تو انٹر کرنے کے فوراً بعد میرے والد صاحب نے میری شادی کر دی تھی. اور شادی کرنے کے بعد مجھے میرے والد صاحب بڑے دنائن سون سے اللہ پاک ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے. انہوں نے مجھے پہلے نا کاروبار سکھانے کے لیے ایک شاپ میں بٹھایا، کام سکھایا مجھے. وہ ہماری ایک دکان تھی، وہ رینٹ میں دی ہوئی تھی. والد صاحب نے انہیں کے بعد مجھے بٹھا دیا، ان سے میں نے کام سیکھا. سیکھنے کے کوئی 1.5 سال بعد پھر میں نے اپنا کاروبار کیا، اپنا کاروبار سٹارٹ کیا. کوئی 2-4 سال 5 سال میں نے کاروبار کیا. کاروبار سٹارٹ کرنے کے فوراً بعد مجھے شوق تھا بڑا پولیٹکس کا. میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی بڑی شوق کی ہے. تو جب میں کاروبار میں آیا تو ایک ہوتا ہے نا ایک بندے میں وہ ایک جرا سی سیاست کے، وہ بندہ نہیں جھٹلا سکتا. پھر میں نے وہاں پہ ایک چھوٹا موٹا ایونٹ کرنے شروع کر دیے تاجروں کے. ایک ایونٹ میں نے کروایا، اس میں ایز اے چیف گیسٹ عمران خان آ گیا. تو 2007 میں پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہو گیا. 2007 سے لے کے 2021 تک میری زندگی کے وہ لمحات تھے، وہ دن تھے جو میں نے اپنی جوانی، اپنی پوری زندگی کی جو اس ٹائم اسٹرگل کا پیریڈ تھا، وہ سارا کچھ میں نے تحریک انصاف کے نام کر دیا. اور میں آج بڑے فخر سے کہتا ہوں وہ پہلا بندہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کا پہلا بندہ میں تھا جس میں 2021 میں ستمبر 2021 میں پی ٹی آئی کو چھوڑا. پورے اقتدار میں تھی، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، اور چھوڑ کر سائڈ میں ہو گیا، اپنے کاروبار کرنے لگا. وجہ اس کے پیچھے کیا بنی؟ بڑی وجوہات تھی، ایک وجہ نہیں تھی، بڑی وجوہات تھی. پاگل تھے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ لٹیرے ہیں. ہماری برین واشنگ ہوئی ہوئی تھی. ہمیں یہ گائیڈ کیا گیا تھا کہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے، لٹیرے آ گئے، کھا گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئے. یہ جماعتیں جو سی تھیں جن کے متعلق ہمیں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے. لیکن جب حکومت آئی، حکومت میں ہم نے خود ملک کو لوٹتے دیکھا. ہم نے دیکھا کہ ملک کیسے جادو ٹونے سے چلتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ملک میں کیسے کرپٹ حکمران آتے ہیں اور کرپٹ کیسے بیوروکریسی کو لگاتے ہیں. یہاں پہ جو بولیاں لگتی تھیں، یہاں پہ ڈی سی کا ریٹ لگتا تھا، یہاں پہ ڈی آئی جی کا ریٹ، آئی جی کا ریٹ، سی سی پی او کا ریٹ لگتا تھا. ہم نے یہاں پہ اے سی او کے ریٹ لگتے دیکھے. ہم نے یہاں پہ دیکھا بہت کچھ. کیونکہ آپ نے خان صاحب کو اپ کلوز دیکھا ہے، ڈو یو تھنک کہ خان صاحب بذات خود ایک نیک، سچے، امانت دار آدمی ہیں اور صرف ان کے ارد گرد ہی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات اور کرپشن ثابت ہوتی ہے؟ میں معذرت کے ساتھ نہیں رکھتا، کیونکہ میں نے اس بندے کے ساتھ اپنی زندگی کے 15-16 سال گزارے ہوئے ہیں. پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑا دنا انسان ہے، بڑا یہ سچا بولتا ہے، حق سچ کی بات کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ مخلص ہے. اور مجھے اب آ کے بڑا دکھ ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں، یہ اپنے ارد گرد بندوں کے ساتھ مخلص ہے. یہ دیکھیں آج اس کی سب سے بڑی بک ہوتا ہے ثبوت جو ہے 190 ملین کا جو کیس آیا
جی وہی سب سے بڑی بات ہے. اگر اتنی بات ہوتی تو گھڑی چوری کا الزام نہ جی لگتا. اگر اتنی بات ہوتی تو اور بھی اچھی چیزیں ہمارے سامنے بھی یہی ہیں. جی. ہمیں تو پتہ ہے کیا کیا معاملات ہے, کیا کیا معاملات نہیں. بشر بی بی کا کتنا کردار ہے خان صاحب کو بگاڑنے میں یا پاکستان کی حکومت کے اندر ڈیسیجنز لینے میں؟ دیکھیے, اگر خان صاحب نے کوئی پانی کا گلاس بھی پینا ہوتا تھا تو بشر بی بی کے اوپر سے پینا ہوتا تھا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں دم درودوں کا دور آ گیا تھا, جن بوتوں کا دور آ گیا تھا. نہیں دیکھیں, دم درودوں کے علاوہ جنرل فیض کی بھی ایک اوپر ہاتھ تھا, ایک درخت کا جیسے سایہ ہوتا ہے, وہ جنرل فیض کا بھی سایہ تھا, وہ جنرل پاشا کا بھی تھا, وہ جنرل باجوہ کا بھی تھا. اس کے بعد پھر دم درود پہ اگر انحصار کریں تو کر سکتے ہیں. میں ان کو سب کو انکلوڈ کر لوں گا بیچ میں. اچھا, تھا تو تھا. اگر ہم لوگ واپس آئیں بات کریں استحکام پاکستان پارٹی کی, پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہر الیکشنز کے اندر ایک نئی جماعت ابھرتی ہے, اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس جماعت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے. اس جماعت کے اندر استحکام پاکستان پارٹی کے اندر کتنی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک, آپ کے خیال میں کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے کہ نہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کردار ہے تو ہوگا, لیکن میرے سامنے تو ابھی تک اتنا کردار نظر نہیں. کیونکہ آپ کو ابھی تک عہدہ نہیں ملا, اس لیے عہدے ملنے کی بات نہیں, میں عہدوں کا بھوکا نہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کرم ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں, میرے سے محبت کرتے ہیں, میری باتوں کے اوپر کام ہو جاتے ہیں, تو میرا اس سے بڑھ کے اٹھ کے عہدوں سے چیزیں نہیں ملتی. بندے کے نام سے ہونی چاہیے, بندے کے کردار سے ہونی چاہیے, اور بندے کی پہچان سے ہونی چاہیے. یہی آپ کا سب سے بڑا عہدہ ہے. آپ نے جو بات کی اسٹیبلشمنٹ کی, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کوئی ایک جماعت جس کا آپ نام لیں پاکستان کے اندر جو پولیٹکس کر رہی ہو, جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نہ ہو؟ نہیں, میں ایگری کر رہا ہوں, ایسی کوئی جماعت نہیں ہے, ایسی کوئی جماعت نہیں پاکستان کے اندر. بٹ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے آنے والے ٹائم کے لیے, یہ وتیرہ ہم لوگ صحیح ایک سیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, وتیرے کی بات میں نہیں جانتا, مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں استحکام پاکستان پارٹی کی بات کروں گا, آئی پی پی لاہور کی بات کروں گا. آپ دیکھیں گے بلدیاتی الیکشن کے اندر ہم کتنے سرپرائز دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہم اپنی تنظیم سازی کر رہے ہیں, میرا کام یہ ہے کہ میں نے اس کو کارکن دینے ہیں, میرا کام یہ ہے کہ میں نے اس کو گراس روٹ لیول پہ لے کے جانا ہے, میرا کام یہ ہے کہ میں نے تنظیم سازی کرنی ہے. اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں. سیاسی ورکر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی پارٹی کے متعلق سوچتا ہے, اپنے ورکر کے متعلق سوچتا ہے, اور اپنی جو اس ورکر کو مین کام کی سورسز چاہیے ہوں گے اس تک پرووائڈ کرتا ہے. میں انشاءاللہ پرووائڈ کر کے دکھاؤں گا آپ کو. میرے قائد, میرے لیڈر علیم خان صاحب ہیں, ان کی ہمیں بڑی سخت ڈائریکشن ہے کہ اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے ورکروں کو پورا کوآپریٹ کرو. جہاں تک ہوں گے ہم انشاءاللہ کریں گے. تھوڑا سا ہم لوگ اس کے فن اینگل کی طرف انٹرویو کے اگر جائیں تو آپ پہ کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں, تو میں آپ کو وہ 2-3 الزامات بتاؤں گا. سب سے پہلا الزام آپ پہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی یوٹیوبر خصوصی طور پہ رجب بٹ کو, میرا صرف ایک ہی یوٹیوبر سے واسطہ ہے, اور جس کا نام ہے رجب, وہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اور جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی رہے گا. تو مطلب آپ نے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا والی لائن آئی پی پی نے صحیح پکڑ لی ہے رجب بٹ کے ذریعے, اسی کے تحت آپ اپنی بات ایسی بات نہیں, لوگوں کی کیا صحیح ہوتی ہے. میرا اگر کوئی اپنا ذاتی تعلق واسطہ ہے تو میرا یہ ذاتی حد تک ہے. اگر میں نے کوئی اس میں کوئی وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں چورن بیچنا ہے, تو میں اس کو یہاں پہ بلا لوں. وہ اتنا میرا ادب کرتا تھا, میرا بھائی تابے داری کرتا ہے کہ میں اس کو بلاؤں گا, کبھی انکار نہیں کرے گا. لیکن میں اس کو سیاست میں انوالو نہیں کرنا چاہتا, اور نہ میں خود سیاست میں اس کو انوالو کرتا ہوں. تو یہ قطب میں سمجھتا ہوں یہ کوئی فارغ بات ہے. اچھا, ملک زمان نصیب کے لیے کیا اعظم کلوتھ مارکیٹ کی زندگی زیادہ بہتر تھی, یا اب جو سیاست اور اعظم کلوتھ مارکیٹ اکٹھے چلی وہ؟ دیکھیے, اعظم کلوتھ مارکیٹ میری پہچان ہے, میری وہ والد صاحب کی ساری زندگی کا وہ مجھے وہاں پہ ملا ہوا ہے, سلا ہے. وہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے باہر لگایا, تو میری پہچان تو اصل میں اعظم کلوتھ مارکیٹ ہے. اور اعظم مارکیٹ کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے, اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے, وہ ترقی ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایسے مجھے ترقی عطا کرے, کیونکہ میں بڑا صاف سیدھے طریقے سے بات کرتا ہوں. میں بڑا فرض سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں رزق حلال کماتا ہوں, اور جو بندہ رزق حلال کمانے والا ہوتا ہے نا, اس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میں آپ کے سامنے 3 نام لوں پاکستان کی سیاست سے. سب سے پہلا نام جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ. ان کے بارے میں ایک لائن یہ ہے کہ بندے وہ شریف تھے, استعمال ہو گئے. چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ کے متعلق میں یہ کہوں, چلیں ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں بہت کلوزلی جانتا ہوں.
اور میرا بہت گہرا اس معاملے میں ایکسپیرینس بھی ہے. میں جانتا ہوں جس اینگل سے میں نے کہنا میں نے بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس تو جتنا انہوں نے کیا تھا خان صاحب کے لیے, اور خان صاحب بیسکلی سیلفش انسان ہیں, اور انہوں نے کبھی کسی کی قدر نہیں کی. ماہرہ خان اچھی ایکٹریس ہے, اچھی ایکٹریس ہے, صرف اچھی ایکٹریس ہے. اور بھی کہو نہیں بس ٹھیک ہے, میں تسی کہتے میں مان لیا بس ٹھیک ہے. میں ایکٹنگ کے بارے میں آپ کچھ کہتے لیکن ٹھیک ہے. اچھا, پاکستانی یوٹیوبر کے اندر رجب بٹ, چھوٹا بھائی, اور کوئی ایسے کام ہیں جو کہ آپ نے ان کے لیے کیے ہوں جو کہ لیگل نہ ہو, ان لیگل ہو؟ نہیں جیسے کوئی کیس ہو گیا, کسی کو کال کر دی, یا کوئی ایسی چیز ہو اگر چلے کیس ہو گیا تو اس میں کال کر دی, اس میں لیگل والا کام سے کام آ گیا. آپ کیس کو لیگلی فائٹ کریں کورٹ کے اندر جا کے, نہ کہ آپ وہ میں نہیں کرنا, وہ تو اس کے وکیل کر رہے ہیں. آخر میں صرف یہ کہ کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسا بندہ جس سے آپ کو, چاہے وہ زندہ ہو یا گزر گئے ہوں اس دنیا سے, جن سے آپ کے ملنے کی خواہش ہو. میرے والد صاحب بھی. پاکستان کے نوجوانوں کے لیے آخری ایک پیغام. اصل میں ہمارا نوجوان اس وقت ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے. تو میں ایک بات ضرور کہوں گا اپنے نوجوانوں سے کہ امید کسی سے نہ لگاؤ. آپ امید لگا لو کہ فلاں 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 بندہ آپ کو کچھ کرے گا, قطعاً امید نہ لگاؤ. صرف ایک چیز کرو, وہ یہ یقین, اور یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرو, وہ خود ہی آپ کے لیے رستے کھول دے گا, خود ہی آپ کو اللہ پر نواز دے گا. On this message of positivity and with the hope that democracy and peace prevails in Pakistan. Thank you so much, Malik Zalman.
माइक टेस्ट ਏਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ LCD ਵੀ ਲਵਾ ਲਓ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ LCD ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਛੇਰੀ LCD ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲਵਾਓ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਾ प्रदेश के साथ उस पर चले आउटडोर की सारी चीज़ें उतरी हुई है ऐसा अच्छा ज़मान साहब, अभी आपने बात की जिस तरीके से दीन की, गो के अच्छी बात है, इसी तरह से होना चाहिए सब कुछ, और अल्लाह के साथ कारोबार भी करना चाहिए, सब चीज़ें वो आपकी सही हैं. लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी सियासी जमातें हैं, कई ऐसे सियासी लीडर हैं जो कि दीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सियासत के अंदर पाकिस्तानी सियासत को भी बदनाम करते हैं, और फिर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां भी ख़तरे में डालते हैं. क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही ये वो लोग हैं जो फितरा टोला जिसको कह सकते हैं, जिसका काम है हमें फितरा फैलाना, फसाद फैलाना. दीन को सियासत में नहीं लाना चाहिए. सियासत एक अलग चीज़ है. दीन को आप सियासत में लेके आओगे, कभी मदीने की रियासत का नाम दे दोगे, कभी आप किसी और सेंस में ले जाओगे. खुदा का वास्ता इस चीज़ को ना इसके अंदर इंक्लूड करें. आजकल की दुनिया, आजकल का नौजवान बड़ा शौक उसको आ गया हुआ है कि किस तरीके से आप दीन के इस्तेमाल करके इस तरह करके आप कायल कर लोगे, तो अब कायल होने वाली बात नहीं है. तो मैं नहीं समझता कि सियासत के अंदर आप दीन का इस्तेमाल करें. ये एक बड़ी अजीबो गरीब सी बात है. हाँ, एक चीज़ मैं आपको दूर यहाँ पे कहूँगा, सियासत के अंदर सियासत में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, सिर्फ दो चीज़ें, और इसको टेक्निकली तरीके से समझना चाहिए. एक चीज़ सियासत के अंदर जो है, पहली वो है जीतना. क्या कहा मैंने? जीतना पहली चीज़ है सियासत के अंदर, जीतना. और दूसरी चीज़ होती है सीखना. तीसरी चीज़ कोई नहीं होती. अगर आप इसको कहो कि हारना या हार के सीखना, नहीं, सिर्फ सीखना. जब आप सीखने की बात कर लोगे, खुद ही अल्लाह पाक आपको इज्जत भी दे देगा, तरक्की भी दे देगा और जीत भी दे देगा. ज़िंदगी का भी यही वतीरा होता है, या जीत होती है या सीखना होता है. नज़र के ऊपर आप हारना नहीं. आई एम अ फाइटर. अपने दिमाग की ये बात डाल लो, लड़ना है, लड़के दिखाना है दुनिया को, और जीतना, अचीव करने अपने मकसद, अपने गोल्स, अपने एम, अल्लाह दे दे. बहुत बड़ी बात की कि जीतना और सीखना यही ज़िंदगी का भी वतीरा बना लें तो बहुत आगे ज़िंदगी में जाया जा सकता है. बहुत शुक्रिया आपका ज़मान. वेलकम. बहुत शुक्रिया भाई. थैंक यू सो मच.